درود بر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ باجل فراجہم اجمعین۔ مومنات گرامی، باکمال ہے وہ پروردگار کہ جو بشر کا خالق و مالک ہے، اور سورہ حجر کی آخری 3 آیات کے زیر اثر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم انسان کو سب سے پہلے اخلاقیات، اس کے بعد کس طرح انسان اپنے پرابلمز کو سولو کرے، اور تیسرے مرحلے پر پروردگار عالم عبادات پر گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، میرے حبیب میں بہتر جانتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے دل پر گراں گزرتا ہے، تو اے میرے حبیب تم کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تم تسبیح پڑھو، اپنے رب کی حمد کرو، وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اس کے بعد اُعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تم یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ، تب تک تم خدا کی عبادت کرو۔ یہاں پہ اللہ کچھ چیزیں ریکوائرڈ کر رہا ہے جس کو کل کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے نا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کل ہم نے اسی آیت کے زمرے میں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب 3 مجلسیں ہم نے امام زین العابدین کے کردار کو دیکھا، ان کو پڑھا، ان کو سنا، مگر یہ جو 2 مجلسیں آخر کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اہل بیت کے کردار کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بیٹا مطلب جس کو سنوارنے کے لیے 14 معصوم موجود ہوں، اس قوم کا بگڑنا بنتا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہے؟ ہمارا بگڑنا بنتا نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے منع فرمایا کہ بھائی بات کیجئے، قرآن پڑھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جس چیز کی سب سے زیادہ اپریسیشن کرتا ہے رسول اللہ کی ذات میں، وہ ان کا اخلاق ہے۔ اللہ رسول کے اخلاق پر رسول کو شابش دیتا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ اتنا خندہ پیشانی سے ان لوگوں سے ڈیل نہ کرتے تو اے میرے حبیب اسلام آج یہاں نہ کھڑا ہوتا جہاں آج کھڑا ہے۔ پتہ چلا خدا نے سارا کریڈٹ رسول اللہ کے کردار کو دے دیا۔ رسول اللہ کی جستجو، رسول اللہ کے کردار کو اللہ نے پورا کریڈٹ دیا کہ حبیب دین تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہے، مگر آپ کے اخلاق کی وجہ سے پہنچ گیا یہاں تک۔ سمجھ آ گیا؟ اب کہاں وہ حبیب کہ جس کا اخلاق انکا علی خلق العظیم، کہاں اس کا واسطہ اتنے کم ظرف لوگوں سے پڑھے کہ جو طنز کر کے، جملے بول کے، گفتگو میں ٹونٹ ڈال کر رسول کے دل کو یزیق، اللہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب یہ ذق پہنچاتے ہیں تمہیں،
ذق پہنچانا یعنی کہ ایسی تکلیف جو انسان کسی کو دکھا نہ سکے نہ بیان کر سکے. یہ جملے ہیں. کبھی کوئی ابتر کہہ کر گزر گیا. بیٹا ابتر بھی تو ایک تانا ہی تھا نا. دیا نبی کو، جواب اللہ نے دیا. اللہ اچھا نبی کا کمال بڑا پیارا تھا. کوئی نبی سے اونچی بات کرے نبی خاموش رہتے تھے، جواب اللہ دیتا تھا. کوئی نبی کو اونچی نام سے پکار لے نبی خاموش رہتے تھے، اللہ جواب دیتا تھا. کوئی نبی کو دیوار کے پیچھے سے سورہ حجرات پڑھیے، سورہ حجرات کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدھی کلاس لی ہے ان لوگوں کی کہ تم کیا حجروں کے پیچھے سے میرے نبی کو پکارتے رہتے ہو، آواز نیچی رکھ کے بات کیا کرو. اللہ تو ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا نا یہ 2 مجلسیں پچھلی 3 مجلسوں کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہی ہوں. پیچھے تو اہل بیت کا تذکرہ وہ تو ہے ہی ماشاءاللہ کمال، مگر بیٹا کبھی کبھی ان کے کردار کو ایک پلڑے میں رکھ کے دوسرے میں خود کو رکھ کر جج کرنا ضروری ہے کہ جن کو آپ چاہتی ہیں، جن سے آپ محبت کرتی ہیں، وہ آپ کی ذات میں کہاں ہیں. نبی پاک کو اب کیا اللہ سمجھا رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے. اچھا اب آپ بتائیں کوئی نبی کو بول رہا ہے تو نبی جواب نہیں دے سکتے؟ خود ہے نبی اللہ ہے، جواب دیں. کیوں نہیں دیتے؟ نبی نے ہمیں سکھایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی کم ظرف ہو تو اس کو جواب دے کے اپنے اسٹینڈر کو مت گراؤ. بات مشکل ہے، مطلب کرنا مشکل ہے. میں بہت آپ سے ولی اللہ والی باتیں نہیں کر رہی، واقعی مشکل ہے. مجھے میری ذات کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی مجھے کچھ کہے میں فوراً اپنی سیٹ، اپنے عہدے، اپنے مقام کا فائدہ اٹھا کر فوراً چڑھ جاتے ہیں، ہے نا. اللہ نے بڑا کمال فیصلہ کر دیا، حبیب تم نبی ہو، تم چاہتے تو بول سکتے، آپ چاہتے تو جواب دے سکتے، مگر اللہ نے کہا یہ میرے نبی کا کردار ہے کہ انہوں نے تمہیں بھی یہ سکھا دیا کہ اگر کبھی تمہارے سامنے کوئی کم ظرف آ جائے تو اپنی ظرفیت کو مت کھو، اس کے لیول پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. معاملہ اللہ کی بارگاہ میں بھیج دو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو، اس کے آگے سجدہ ڈالو. پھر ہوگا کیا؟ کہا کام تمہارا ہوگا، کرے گا اللہ. بیٹا قرآن صرف بخشوانے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی مردوں کو. قرآن زندگی میں جو مردہ ہیں انہیں زندہ کرنے کے لیے ہے. اپنی اصلاح کے لیے قرآن پڑھیے. اللہ فائدہ کیا ہے رسول نے بتا دیا. دیکھ لیا تم نے، میں بولتا تو آیتیں تو نہ بنتی نا، خدا نے جواب دیا تو قرآن کی آیتیں بن گئیں. قیامت تک رسول کو کسی نے اونچی آواز میں پکارا، رسول بھی اس کے ساتھ لاؤڈ بولتے. کسی کو کیا پتہ چلتا، ہمیں کیا پتہ کہ کسی نے رسول سے کیا کیا. رسول اللہ نے بھی اسٹریٹجی کھیلی کہ بندہ جواب دیتا ہے، اس کا جواب اس کی ذات کے ساتھ مٹ جاتا ہے، مگر جب خدا جواب دیتا ہے تو جب تک خدا رہتا ہے اس جواب کی گونج سنائی دیتی ہے. یہ ہے اللہ پہ توکل کا فائدہ. خدا پہ توکل کریں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں. وَأُعْبُدُوا رَبَّكَ، اور عبادت کریں اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، کہ آپ یقین تک پہنچ جائیں. سمجھ آ گیا؟ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کرو سورہ ہجر آیہ مبارکہ 99، اس کا ترجمہ جو لکھا ہوا آتا ہے وہاں پہ لیمیٹیشنز آف عبادت کیا ہے. عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تم موت کو جالو. یہ مطلب یہ نیٹ والا ترجمہ کر رہی ہوں میں جو اویلیبل ہے اس کی بات کریں. عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ موت کو جالیں. یہاں پہ موت کہاں سے آ گئی بھائی؟ سوال ہے، موت کہاں سے آ گئی؟
یہاں پہ خدا لفظ یقین استعمال کر رہا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ موت کا لفظ نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک بات کہوں، مطلب ہو سکتا ہے یقین سے مراد خدا کی موت ہو، مثال دے رہی ہوں، لیکن میں سوال پوچھ رہی ہوں، موت کا لفظ قرآن میں آلریڈی مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت لکھا ہے نا، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت خلق کی، جس نے حیات خلق کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آلریڈی عربک ورڈ ہے، قرآن میں موجود بھی ہے، جہاں خدا ذکر موت کر رہا ہے وہاں پہ اللہ موت لکھ بھی رہا ہے۔ تو اگر یہاں پہ بھی خدا کہتا ہے کہ عبادت کرو یہاں تک کہ تم موت تک پہنچ جاؤ، تو اللہ کو یقین لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ موت لکھتا۔ اعبدوا ربک حتی یاتیک الموت، یہاں تک کہ تم موت کو پہنچ جاؤ عبادت کرو۔ سمجھ آ گیا نا؟ پتہ چلا یہاں خدا کی مراد موت نہیں ہے۔ موت ہوتی تو موت کہتا، اللہ موت نہیں کہہ رہا، اللہ یقین کہہ رہا ہے۔ پتہ چلا خدا کو عبادت چاہیے مگر بے کیف نہیں، عبادت چاہیے مگر بغیر یقین کے نہیں، سجدے چاہیے مگر خالی جھکا ہوا سر نہیں۔ پتہ چلا سجدہ ایسا چاہیے کہ کرنے والے کو پتہ ہو کہ کر کس کو رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کر کس کو رہا ہے سجدہ بندہ؟ خدا کو یقین والی عبادت چاہیے۔ مولا علی کا کیا جملہ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر قضاء و قدر کے پردے علی کی نگاہوں سے ہٹا دیے جائیں تو باخدا علی کے یقین میں 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی مولا آلریڈی یقین کی اس منزلت پہ ہیں کہ جس میں فردر گنجائش ہی نہیں ہے کہ بندہ اوپر جائے۔ میں بہت دفعہ مثالیں دے چکی ہوں لیکن ابھی صرف اشارہ کر کے گزروں گی۔ نبی، انبیاء بھی اپنا یقین بوسٹ کرواتے ہیں خدا سے کہہ کر۔ قرآن پڑھیں، جناب ابراہیم نے وہ جو پرندوں والا واقعہ ہے قیمہ قیمہ کر کر، جب جناب ابراہیم نے ایک مردے کو دیکھا، نیچے سے مچھلیاں کھا رہی تھیں، اوپر سے پرندے کھا رہے تھے۔ دریا میں لاش پڑی تھی، نیچے سے مچھلیاں کھا رہی تھیں، اوپر سے گدھ پرندے کھا رہے تھے۔ تو جناب ابراہیم کے ذہن میں خیال آیا، اللہ تو اس کو زندہ کرے گا؟ یہ تو آدھا ادھر آدھا ادھر بٹ گیا، آدھا ہوا میں ہے آدھا پانی میں ہے، اللہ یہ کیسے زندہ ہوگا؟ اب نبی بھی ہیں، اولو العزم نبی بھی ہیں، صاحب شریعت نبی بھی ہیں، اس کے پاس گفٹڈ ان کے پاس امامت کا بھی عہدہ ہے نا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ پتہ چلا پرموٹڈ نبی ہے بھائی، جو رسالت کے سارے عہدے ہیں وہ جناب ابراہیم کے پاس موجود ہیں، مگر وہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تو اسے زندہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں تاکہ میرے یقین میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ بات کو سمجھنا ہے آپ نے، تاکہ میرے یقین میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، یعنی گنجائش ہے اولو العزم نبی کے یقین میں اضافے کی۔ تبھی تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں یقین میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے امام کا جملہ کیا ہے کہ اگر قضاء و قدر کے پردے میری نگاہوں سے اٹھا دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ پوچھا یا علی سجدے کرتے کیسے ہیں؟ ایسے خدا کو کیسے مانتے ہیں جو نظر نہیں آتا؟ تو مولا نے بڑا کمال جملہ کیا کہ ہم علی، ہم اہل بیت محمد اس خدا کو سجدہ ہی نہیں کرتے جو نظر نہ آئے۔ پتہ چلا یقین کا سجدہ سمجھ رہی ہیں؟ یقین کا سجدہ۔ اللہ کو آپ سے خالی عبادت نہیں چاہیے، اللہ کو آپ سے
یقین والی عبادت چاہیے جس میں یقین ہو قبول ہو گئی. جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پتہ چلے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. قبولیت نماز آپ کا کریکٹر ہے. اس میں سے فحاشی نکل گئی، اس میں سے بے حیائی نکل گئی، سمجھ لیجئے نماز اثر کر رہی ہے. نماز کے تو ایفیکٹ ہی یہی ہے، نماز کے اثر ہی یہی ہے. کل کی مجلس یاد ہے نا، میں نے جملہ کیا کہا تھا کہ جو چیز خدا نے دنیا کے لیے بنائی ہے آپ نے اسے آخرت کے لیے رکھا ہے. یہاں عبادتوں کو اپنی ذات پر اپلائی کریں تاکہ چہرہ نورانی ہو. چیزوں سے نورانی نہیں ہوتا چہرہ. اندر خوبصورتی ہو تو باہر خود ہی پروردگار عالم حسین کر دیتا ہے چہرے کو. جب عبادتیں عمل میں ڈھلنے لگیں خدا پیارا بنا دیتا ہے. سمجھ آ رہا ہے بیٹا؟ تو ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں حتی اتاکل یقین، یقین والی عبادت، یقین والی عبادت. اپنے اندر سے یقین تلاش کریں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ خدا ہے. اب یہ نہ کہیں گا سورج ہے، چاند ہے، الحمدللہ میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا ہے. جناب ابراہیم نے بھی تو تفکر کیا تھا نا. انہیں لگا کہ شاید سب سے زیادہ اسٹرانگ سورج ہے. انہوں نے کہا یہ تو ڈوب جاتا ہے. جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہے. جو کٹ جائے چاند کو دیکھا وہ میرا خدا نہیں ہے. آگ جو بجھ جائے وہ میرا خدا نہیں ہے. پتہ چلا سوچنے سے خدا کو پہچانا. میں اور آپ خدا سے محبت کرتے ہیں. ریزن کیا ہے آپ کے اندر عشق الہی کی؟ سوال ہے. اس لیے ہم جو ہے وہ خدا سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. معذرت چاہتی ہوں، نہ یہ عشق اہل بیت کے لیے سالڈ دلیل ہے، نہ یہ خدا کے لیے، نہ رسول کے لیے. خدا کو خدا کی وجہ سے پہچانے. ہوئے ہوئے دیکھو بیٹا، مناجات کا جملہ ہے چوتھے امام کا. ابھی انہی کا ہی تبرک چل رہا ہے تو چلے انہی کا جملہ بول دوں. چوتھے امام کی مناجات کا جملہ ہے، پروردگار میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا. پرسوں میں نے کیا کہا تھا؟ تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے چاہا. بھائی یہ باتیں کون سی ہیں بھائی؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے تو اب نبی چیزوں سے پہچان رہے ہیں. اہل بیت میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا. یہ مناجات کے جملے ہیں کہ اللہ میں نے کسی چیز کے وسیلے سے تجھے نہیں جانا، تو خود اتنا مکمل ہے کہ میں نے تیری ہیبت سے تجھ کو پہچان لیا. ہم چیزوں سے خدا پہچانتے ہیں. لیکن ایک جملہ کہوں، ہو سکتا ہے جب انہوں نے خدا کو پہچانا ہو تب چیزیں ہی نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں تو ذکر آ جاتا نا چیزوں کا. کسی امام کی مناجات میں چیزوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. اللہ تو بالکل ویسا ہے جیسے میں نے چاہا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے، تو میرا اللہ ہے. اے اللہ میں نے تجھے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. کبھی کسی نے نہیں کہا میں نے تجھے سورج سے پہچانا، چاند سے پہچانا. پتہ چلا جب خلقت تھی ہی نہیں چیزوں کی. یہ تو مناجات ہے ان کی. اس لیے بیٹا ان کے یقین کامل تھے، ان کے یقین اسٹرانگ تھے. اہل بیت کیا یقین سے ہوتا کیا ہے؟ میں اور آپ ابھی جو ہمارے نئے رہبر ہیں، رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی، ان کا جملہ میں دوں. اب نماز کی بات آ گئی تو پھر مجھے کرنے کی اجازت دیجیے. درود پڑھیے ایک مرتبہ. تو یہ جو ابھی رہبر معظم کے بیٹے بنے ہیں مجتبیٰ خامنہئی، جو نئے رہبر ہیں، ان کا ایک جملہ ہے. یہ بیسکلی درس اخلاق کے استاد ہیں. اب تو چلیں پولیٹکس میں آ گئے، اب یہ رہبریت والا سین ہے، مگر بیسکلی یہ درس اخلاق کے استاد ہیں. یہ پڑھاتے درس اخلاق تھے قم میں.
اور اگر آپ قم والوں سے پوچھیں تو بڑا فیمس ان کا سیشن ہوتا تھا جس میں یہ اخلاق کی باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے۔ خیر ان کا ایک جملہ ہے، وہ میں صرف اس لیے مقصد تھوڑا سا بتانا ہے کہ آپ نماز کو پڑھتے تو ان کا جملہ کیا ہے، بڑا پیارا انہوں نے طریقہ بتایا۔ انہوں نے کہا جب تم نماز پڑھتی ہو، بھئی یقین کے سجدوں کی بات کر رہی ہوں، کہا جب تم نماز پڑھتی ہو تمہارے ذہن میں 100 خیال آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا، ادھر آپ کے پاس ساری بھولی بسری باتیں جو یاد بھی نہیں ہوتی نا، وہ بھی آپ کو مصلی پہ یاد آتی ہیں۔ جو چیز مل نہیں رہی ہوتی، اچھا او ہاں یہ تو وہاں ہے، اس کے بعد پوری نماز اسی چکر میں رہ جاتی ہے، ختم کروں تو میں جا کے ڈھونڈوں وہ وہاں رکھی ہے۔ یہ عبادتیں ہیں ہماری، یہ ہماری نمازیں ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ تو مجتبیٰ خامنہئی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر تمہارا نماز میں دھیان ڈائیورٹ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جلدی جلدی نماز ختم کرو، مکمل کرو بھائی، دھیان ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، سنیں تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں جلدی جلدی نماز مکمل کرو، کہا جی ہو گئی، کہا اس کے بعد ایک کاپی پین لے کے بیٹھو اور لکھو کون کون سے خیال نماز میں تمہارے ذہن میں آئے۔ نہیں لکھے نا، لکھے میری چابیاں بھی آ گئیں، گاڑی بھی آ گئی، کھانا بھی آ گیا، بچے بھی آ گئے، ڈور بیل بھی آ گئی، دروازے پہ رائڈر بھی آ گیا، سب نماز ہے نا۔ کل لکھو، کاپی پین لے کے لکھو کہ کون کون سے خیالات تمہارے دماغ میں نماز میں آئے ہیں، کہ پھر ان کو ریڈ کرو، خود ہی لکھ کر خود ہی پڑھو۔ کہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ پڑھو اور دیکھو کہ وہ کون سی چیزیں تمہاری زندگی میں اتنی اہم ہیں جو تمہارے اور خدا کے درمیان آ جاتی ہیں اور تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ کہا پھر اس کے بعد کوشش کرو اگر جلدی جلدی حل ہونے والی ہیں تو اگلی نماز سے پہلے یہ مسائل سارٹ آؤٹ کرو، اس پہ ٹک لگاؤ، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، تاکہ اگلی نماز خالص ہو اور تم خدا کی بارگاہ میں یقین سے پہنچو۔ یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھنا ہے ہم اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے ہم کھڑے کہاں ہیں۔ بیٹا عبادت الہیہ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا سورس ہے، اور اس عبادت کو یقین تک پہنچانے کا سورس اہل بیت ہے۔ اہل بیت ہے، خود کو ان سے جوڑے رکھیے تاکہ عبادت یقین کی منزل تک پہنچے۔ مسئلہ یہی ہے نا بیٹا، دیکھو اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں، کل میں نے کہا کہ عبادت ایک اندر ہوتی ہے ایک باہر۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ جیسے میں نے عشرے میں بھی جملہ کہا تھا کہ خدا کو انسان کے 2 فیزز چاہیے، 2 فیزز میں اسے فال کرنا، ایک انفرادی ایک معاشرتی۔ مطلب سوسائٹی سے کٹ کے بھی آپ مومن نہیں ہیں، آپ نے سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ والی ہو گئی الحمدللہ، اب مجھے بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اللہ کو ایسا بندہ بھی نہیں چاہیے۔ خدا کا حکم ہے جس گھر میں مریض ہو وہاں نماز شارٹ کر دو۔ اللہ نے کہا ہے، کتنا پیارا رب ہے آپ کا، کہ جس گھر میں مریض ہو وہاں پر نماز شارٹ کر دیجئے۔ مطلب آپ 2 گھنٹے اس لیے بیٹھی رہیں کہ مجھے کہیں مریض کی عیادت نہ کرنی پڑے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم نماز چھوٹی کرو، تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے کہا پروردگار میری تعقیبات کا ثواب کہاں گیا؟ اللہ نے کہا تو خدمت کرے گی میں نماز کا ثواب دوں گا۔ خدا اخلاقیات پر، بہت حقوق العباد پر بڑا پرٹیکولر ہے اللہ۔ آپ جن کے چاہنے والے ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں نا بیٹے، ایسے ہی تو ان کو لقب نہیں مل گیا مشکل کشا کا۔ مولا علی کو ایسے ہی لقب نہیں ملا مشکل کشا، پتہ نہیں کتنوں کی مشکل کشائی کی ہوگی علی نے، کہ جو علی کو ولی نہیں مانتے وہ بھی مشکل کشا مانتے ہیں۔ اتنا کام کیا علی نے لوگوں کا، اتنے کام مولا نے کیے۔
کہ لوگ مولا کے نام سے ہٹ کے مولا مشکل کشا، اور مولا نے آپ سے کیا کہا؟ مولا نے کہا میں چاہتا ہوں میرا چاہنے والا بھی مشکل کشا ہو۔ ہیں؟ میرا بچہ یہ تربیتی جملہ ہے، جملہ پکڑ نہ لیجئے گا کہ علی جیسا بنا دی، علی جیسا نہیں بنا رہی۔ میں نے کہا نا کہ اب تو مجلس سے پڑھ کے اس کو ٹرانسلیشن بھی کرنی پڑتی ہے کہ یہ نہیں کہہ رہی، ہاتھ جڑے ہیں، یہ نہیں کہہ رہی۔ اب تو پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہاں دماغ چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ تربیتی جملہ ہے، مولا چاہتے ہیں میرا ہر چاہنے والا اسٹینڈ کرے وہاں جہاں ہماری سیرت کر رہی ہے، جس کو کہتے ہیں نا پھونک پھونک کر چلنا۔ ہمیں پھونک پھونک کر پڑھنا ہے بھائی۔ یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہائے علی تو ایک ہی تھا، بس وہی مشکل کشا تھے، ہما نے تو کہہ دیا کہ علی مشکل کشا جیسے سب بن جائیں، ہاتھ جڑے میرے دونوں۔ یہ نہیں کہہ رہی، مولا چاہتے ہیں کہ میرا ہر چاہنے والا فعال ہو، ایکٹیو ہو، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہو۔ کس کے چاہنے والے ہیں؟ مولا علی کے نا۔ او بھائی ایسا ملٹی ٹاسکنگ مولا آپ کا، جس کو جو مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ ہم علی سے کہیں گے پتہ نہیں سالو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مولا علی چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا بھی اسی طرح ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے آیت اللہ بہجت کا جملہ، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں علی کے چاہنے والے کو ایسا بن جانا چاہیے کہ جیسے کسی کو مشکل پڑتی ہے نا، میں مثال دیتی ہوں صرف مثال کے لیے، یہ آیت اللہ بہجت کا جملہ نہیں ہے، کہ آپ کو اگر کوئی ایمرجنسی ہو، فوراً ایمرجنسی کہیں جانا پڑے، گھر میں گاڑی بھی نہ ہو، اور کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی مریض ہو، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو، کسی کی ایمرجنسی ہو، کون سا نمبر دماغ میں آتا ہے؟ 1122 ہے نا؟ ریسکیو کا آ جاتا ہے نا نمبر دماغ میں، آپ کے دماغ میں تو اس نمبر کو ڈائل کرو فوراً، اور وہ فوراً آ بھی جاتا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں مومن کا نمبر ایسا ہونا چاہیے کہ جب کسی کو مشکل ہو، اگلے کوئی دماغ میں آ جائے کہ اس کو کال کروں یہ کر دے گی، اس سے کہوں گی یہ حل کر دے گی۔ کہا جب تم اس طرح لوگوں میں فعال ہو جاؤ، تب مولا سے کہو یا علی میری شفاعت کیجئے، میں آپ کے نقش قدم پر ہیں۔ بیٹے سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ اتنا فعال ہو جائیں سوسائٹی میں، تب آپ سمجھیں کہ آپ مولا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ مشکل کشائی کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے کام آسان کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی میرے پاس آ جائے کہ باجی فلاں میرے کڈنی میں درد ہے، اب میں اسے جھاڑ کے بھگا دوں کہ بیٹا میں ڈاکٹر تمہیں نظر آتی ہوں تو میرے پاس کیوں آ گئی؟ میرا کام یہ ہے کہ میری لسٹ میں جتنے ڈاکٹر ہیں میں ان کو کال کر کے کہوں کہ باجی یہ میرا بندہ آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ پتہ چلا آپ کے 4 لفظ بولنے سے اگر کسی کے کام آسان ہو جائیں تو یہ کرنا ہی علی کی ولایت پر عمل کرنا ہے، یعنی آپ نے صرف بولنا ہے، بولنا ہے۔ اگر کسی کے کوئی قانونی مسئلے ہوں، جھاڑ کے بھگا دوں میں اس کو کہ میں وکیل لگی ہوں جو تم میرے پاس آ گئی۔ جو وکیل ہے اسے کال کریں، اسے کہیں بیٹا یہ میری بہن ہے، ان کا مسئلہ حل کر دو۔
بیٹا 4 زبانیں ہلانے سے، 4 لفظ بولنے سے اگر کسی کے لیے آسانی پیدا ہو جائے تو امام آپ کے اس بولنے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ بھئی یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، ملٹی ٹاسکنگ امام کے چاہنے والے ہو، کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، علی عالم بھی بن جاتے تھے، علی ڈاکٹر بھی بن جاتے تھے، علی لائر بھی بن جاتے تھے، علی سپاہی بھی بن جاتے تھے، علی استاد بھی بن جاتے تھے، جہاں کسی کو کوئی مسئلہ ہو علی قاضی بھی بن جاتے تھے۔ صدقے سلامت لو جی۔ سمجھ آ رہا ہے نا، مولا نے کسی کو نہیں بھگایا۔ میں مولا ہوں، میں قاضی تھوڑی ہوں جو تم فیصلے کرانے آ جاتے ہو، میں مولا ہوں، میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں جو تم مجھ سے حکمت پوچھنے آ جاتے ہو۔ جس کو جس طرح کا پرابلم ہو سلیوشن مولا کے پاس ہے۔ وہ تو علی ہیں، وہ تو خود دے رہے ہیں نا۔ میں نے آپ کو بھی سلیوشن دے دی، آپ فون کریں، آپ کال کریں، آپ مسئلہ حل کریں۔ سمجھ آ گیا؟ دیکھیں مجھے میری طاقت کا پتہ ہے، معافی چاہتی ہوں، مجھے میری طاقت کا پتہ ہے۔ اگر کوئی کام کرنا ہے مجھے پتہ میں نے زبان سے کہنا ہے، بس۔ اگر زبان سے کہنے پہ کام ہو سکتا ہو اور آپ نہ کریں، یہ اہل بیت کے ہاتھ ہوتے ہیں، بازو۔ مثال کے طور پہ مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں گروپ میں ڈال دیتی ہوں، فلاں بچہ بیمار ہے، اس کا علاج کرنا ہے، فلاں کے گھر میں راشن نہیں ہے، اس کو دینا ہے، فلاں کی شادی ہے، اس کو شادی کروانی۔ اب میں تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو صرف ایک جملہ دیتی ہوں، پیچھے امام کے ہاتھ ہوتے ہیں جو مددگار بن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کمال کیا ہوتا ہے، کام امام کا ہوتا ہے، کرنے والے سارے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ ان ہاتھوں پہ لکھ دیتا ہے، لکھو کام اللہ کا تھا، انہوں نے کیا، آج سے یہ بھی ید اللہ بن گئے۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے خدا کا ناصر بننا، اتنا مشکل کام نہیں ہے خدا کی فوج کا سپاہی بننا۔ بندوں کے کام کرتے جائیں، خدا نظر کرم ڈالتا چلا جائے گا۔ یہ آپ کے کام ہیں، آپ نے کرنے ہیں۔ یہ ہے خدا، یہ والی عبادتیں چاہتا ہے۔ خدا پہ توکل کر کے کود جایا کرے، ہے نا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ وہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں وہ حساب نہیں کر سکتا۔ اللہ ہے ہی ایسا، عطا کرنے والا، دینے والا، ہاتھ نہ روکے، وہ بھی نہیں روکتا۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ دیتے جائیں وہ بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ خدا کا کمال ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ جناب حر کو امام حسین نے پانی پلایا کہ نہیں؟ حالانکہ حر کو پلانا بنتا ہی نہیں تھا، اپنے بچوں کے لیے لے کے چلے تھے نا حسین، مگر حر کے لشکر کو پلا دیا۔ یہی الاتش کے جملے، یہی پیاس کے جملے حر کو بدل گئے۔ امام حسین اس دن پانی نہ پلاتے تو آج حر نہ بدلتا۔ آپ نے سوچا پانی پلایا تھا نا تو حر نے کیا کہا تھا؟ نہ لشکر اس دن سیراب ہوتا، نہ آج حسین کے خیموں میں سے بچوں کے بلکنے کی آوازیں آتی۔ اسی
अला तश की आवाज़ ने हुर के दिल को बदला। आम काम नहीं होते इमाम के, हो सकता है काम आप करें, अल्लाह उसी से आपके लिए कोई ना कोई हीला वसीला बना दे। वो जो सकीना की प्यास थी बेटे, शोहदाए करबला की तो करबला में ख़त्म, मगर जनाबे सकीना की प्यास तो करबला के बाद भी चलती रही। कभी लश्कर सैराब हो और सकीना पानी मांगे, कभी जानवर पानी पिए और सकीना कहे कि एक उज़ा पानी दे दो। कितना छोटा हाथ होगा सकीना का, 4 साल की बच्ची का कितना बड़ा हाथ होता है बेटा, छोटा सा। उस छोटे से हाथ में कितना बड़ा कूज़ा होगा, एक गिलास। मगर बेटा शामियों ने सकीना को एक घूंट पानी नहीं दिया, एक गिलास पानी नहीं दिया। तुम्हारी शहजादी करबला से शाम तक फटे हुए होंठों के साथ। आपको पता है होंठों में दरारें कब पड़ती हैं? जब पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो होंठ फट जाते हैं। बीबी बोलती नहीं थी, बीबी आवाज़ नहीं निकालती थी। पूछा क्यों? कहा जब होंठ हिलते हैं ना तो होंठों में से खून निकलना शुरू हो जाता था। अज़ादारा ने इमाम करबला की सबसे छोटी मुजाहिदा का पुरसा, जिसे बड़ा दुआओं में मांगा हुसैन ने, जिसे बड़ा दुआओं में मांगा, नमाज शब में सकीना को मांगा हुसैन। आपको पता है जनाब सकीना ना बड़ी लाडली थी इमाम हुसैन की, बड़ी लाडली। आधी ज़बान से कुछ कहें, ऐसा ना हो कि हुसैन पूरा ना करें। ये जो आज मेरे तुम्हारे बच्चे करबला में जाकर सैराब हो रहे हैं ना, ये सकीना का सदका है, ये हुसैन की बेटी का सदका। खुदा तुम्हें लेकर जाए। कभी कोई छोटी छोटी बालियां दे देता है, हर ताबूत पे जिसके इतनी बालियां बटे, हर सकीना तेरे खिंचे हुए लौ का वास्ता, वो जो गौहर खिंच गए ना सकीना, आपके कानों से तो खून बह गया। मगर अब हर महरूम माँ अपने बच्चे के नाम से आपकी बेटी का सदका बांटती है। पता नहीं कितना पानी सकीना के नाम पे बढ़ता है, पता नहीं कितनी बालियाँ सकीना के नाम पे बढ़ती हैं, पता नहीं कितना लंगर तबर्रुक सकीना के नाम पे बढ़ता है। बेटा तुम्हें ना दुआ करना, तुम्हारी आंखों में नमी आ गई ना, दुआ करो अल्लाह तुम्हें शाम लेकर जाए। जब शाम खुला होता है ना बेटा, मैं तुम्हें बताऊं इतना पानी सकीना की जरी पे लोग यूं डालते हैं, बोतलों की बोतलें बीबी के रोज़े पे यूं फेंका करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सकीना बीबी के रोज़े पे चढ़ती हैं ना बेटा, वो मोमबत्तियाँ होती हैं। अल्लाह जाने कितना तड़प कर सकीना ने कहा होगा, फूफी अम्मा बड़ा अंधेरा। उस दिन से सकीना के रोज़े पर कोई मोमबत्तियाँ डालता है, कोई पानी डालता है। दुआ करो बीबी तुम्हें बुलाए बेटा, बड़ी मुशक्क़तों में है तुम्हारी शहजादी। रो के कहो परवरदिगार तकफीरियों से रोज़ाए सकीना को आज़ाद करवा दे। आज़ादारो खुल जाए दरवाजे। बीबी से कहे ना बीबी मैंने आना है, बीबी आपके बाबा का पुरसा देना है। बीबी हमें पता है जिस बेटी का बाप मरे ना उसके घर आके पुरसा दिया जाता है। बीबी हमें बुलाएं। बड़ा ना बेटा, बड़ा तरसी है सकीना, बड़ा तरसी है। मैंने अर्ज़ किया आज 2 सफ़र हो गई। कल अहले बैत शराबी के दरबार में दाखिल हो गए। आज पहली रात सकीना कैद खाने में गुजार कर आ गए। बेटा जहाँ सिसक के सकीना कहती थी फूफी अम्मा बड़ा अंधेरा है, आज उसमें सकीना जिंदान में होके आ गई। तुम्हें पता एक रसन कल पढ़ा था ना मैंने,
سارے چلتے ہوئے گئے، سکینہ کھنچتی ہوئی گئی، کیونکہ ایک رسن میں 12 گلے تھے، 12 گلے ماؤں کے ہاتھ بھی بندھے تھے، بیٹا کیسے گود میں لیتے؟ سکینہ کھنچتی ہوئی دربار میں پہنچی۔ اب سنو ذرا، پیشی پڑھوں تھوڑی سی، 2 منٹ کے لیے پیشی۔ عزادارو، گلے میں رسن بندھی ہوئی ہے، گلے میں رسن بندھی ہوئی ہے، اوپر تخت پہ یزید بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو میں ایک جملہ دے رہی ہوں، جن بیٹیوں کے باپ زندہ ہیں نا، بیٹا دعا کرو اللہ تمہارے بابا کو زندگی دے، کیونکہ بیٹا باپ نہیں مرتے، بیٹیاں رول جاتی ہے، باپ نہیں مرتے، پیچھے سے پوچھنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو خدا تمہارے بابا کو زندگی دے۔ عزادارو، نیچے اہل بیت کھڑے ہیں، اوپر یزید بیٹھا ہے۔ اب سنو گے جملہ، یزید کی گود میں اس کی بیٹی رملہ بیٹی ہے۔ عزادارو، یزید خرمے کھلا رہا ہے، سکینہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے، میرا بابا مجھے اس طرح پیار کرتا تھا۔ یہ پیشی سنا رہی ہوں بیٹا، کچھ مصائبوں کو سننا بہت ضروری ہے۔ یزید کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے بی بی دیکھ رہی ہیں، بی بی دیکھ رہی ہیں۔ عزادارو، اچانک یزید کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی۔ یزید نے اوپر سے ہی پوچھا، اے چھوٹی قیدن، تمہارا نام کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، صبر کر کے سننا، اے چھوٹی قیدن تمہارا نام کیا ہے؟ عزادارو، جناب سکینہ نے جواب دیا ہوگا۔ یزید نے پھر پوچھا، چھوٹی قیدن تمہارا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر جواب دیا ہوگا، 3 دفعہ جواب دیا۔ آخر کو یزید نے کھڑا ہو کر کہا، او جلاد تعزیہ نہ مارو، میں 3 دفعہ پوچھ رہا ہوں نام کیا ہے؟ بچی گستاخی کر رہی ہے، نام نہیں بتا رہی۔ بچی نے گھبرا کے بھائی کو دیکھا۔ سید سجاد نے رو کر کہا، او یزید گردن تو کھول دے، او یزید گردن تو کھول دے، 4 سالہ بچی کتنا بولے، میری بہن کا گلا اتنا سخت بندہ ہے، یزید گردن کھول دے، میری بہن مر جائے گی، اللہ لعنت اللہ۔ اجرکم اللہ، خدا آپ سب کا پرسہ گریہ قبول و منظور فرمائے۔ بیٹا گھر جا کے نا جناب سکینہ کے مصائبوں کو پڑھا کرو۔ یہ جو تمہارے والدین تمہارے ناز اٹھاتے ہیں نا، یہ اسی بچی کا صدقہ ہے جس کے رخسار نیلے تھے۔ غسالہ نے پوچھا تھا کون سی بیماری ہے اس کو، اس کا کرتا کیوں نہیں اتر رہا؟ عزادارو، اس سکینہ کا صدقہ مولا سب کے ناز اٹھانے والے سلامت رہیں۔ بار الہ ہر بیٹی کے سر پہ اس کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا۔ مولا جنہیں یتیم کیا ہے ان کے آسروں کو سلامت رکھنا۔ بیمار کربلا کا صدقہ اے میرے مالک ہمارا پرسہ قبول و منظور فرما۔ بار الہ اس مجلس کے صدقے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ اے میرے پالنے والے امت مسلمہ کو فتح مبین عطا فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، فلسطین کو فتح مبین عطا فرما۔ بار الہ کل مریضوں کو شفا دے دے، کھلا رزق عطا فرما، اور مالک تمام پریشانیاں دور فرما، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔